الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله مولانا العلی العظیم. عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ موقع ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی عبادتوں سے فارغ ہو کر رب ذوالجلال کے حضور شکرانہ کی نماز عید الفطر ادا کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں. اللہ کرے ہمارا یہ جمع ہونا مقبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور رمضان کی سعادتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائے. رمضان المبارک جانے پر بہت سارے لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور شکر گزاری کا یہ موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں بہت سارے کاموں کی تربیت کروائی. کوئی بھی انسان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرم گوشہ رکھا ہے، اس کے اندر نرم دل رکھا ہے، اور انسانیت بہت بڑی چیز ہے کہ ہر انسان اپنے لیے وہ پسند کرے، جو پسند اپنے لیے کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اور رمضان المبارک کے مہینے کو غم گساری کا، دوسروں کے غم کو لینے کا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا. کھانے میں، پینے میں، دیگر ہر کام کے اندر اللہ نے دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا. افطار خود کر لینا ثواب نہیں ہے. افطار میں جو آدمی کھاتا ہے وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. سحری کرتا ہے تو سحری خود کر لینا اس میں بھی ثواب ہے، مگر زیادہ ثواب دوسروں کو سحری کروانے کا ہے. خود اپنی ضرورت کے لیے کپڑے خرید لیے، چیزیں خرید لیے، شوز خرید لیے، فرمایا اس پر بھی ثواب ملتا ہے، مگر ثواب زیادہ دوسروں کی ہمدردی والا کام کرنے سے ملتا ہے. عید کے موقع سے بھی صدقۃ الفطر کا جو رب ذوالجلال نے انتظام فرمایا، اس کا منشا یہی ہے کہ تم نے اپنی عید کا انتظام کر لیا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عید کا انتظام نہیں ہو سکا، ان کے کپڑوں کا، ان کی ضرورتوں کا، ان کے عید کی تیاریوں کا نظم نہیں ہو سکا. ان کے لیے فرمایا صدقۃ الفطر وقت سے پہلے ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان کی ابتدا سے ہی صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدقۃ الفطر رمضان کے ابتدا سے ہی ادا کرنا شروع کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ وقت سے پہلے غریبوں کو ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنے کا موقع مل سکے.
ہر آدمی عید کے موقع سے اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے. غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو اچھے کپڑوں کا انتظام کیسے کرے؟ فرمایا صدقۃ الفطر دے دو. ایک گھر کا صدقۃ الفطر، 2 گھر کے صدقۃ الفطر اکٹھے کسی کو اگر مل جائیں، ان پیسوں کے اندر وہ اپنے کپڑوں کا انتظام کرے گا، اپنے گھر کے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے دے کر آزمایا، اور کسی کو اللہ نے مال کم دے کر آزمایا. جس کو مال اللہ نے بہت زیادہ دیا وہ مال پر اترائے اکڑے نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا اس کے حقوق ہیں. انسان حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو مال بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت کو لے آتا ہے. اور اگر کوئی شخص مال کے حق کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، غریبوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، چیریٹی کے کام نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے پاس جو مال ہے یہ آزمائش کی چیز ہے، فتنہ ہے. اس کا حق اگر ادا کریں گے تو یہ مال ہمارے حق میں دنیا میں بھی بہتر ہوگا، اور یہ مال ہمارے حق میں آخرت میں بھی بہتر ہوگا. اور اگر اس مال کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ مال ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اللہ فرماتے ہیں مال بھی اولاد بھی دنیا کی زندگی کی رونق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسان کو رونق دی ہے، زینت بخشی ہے. جو اصل چیز انسان کے ساتھ چلنے والی ہے، رہنے والی ہے، وہ تو اس کی نیکیاں ہیں. تو نیکیوں کے معاملے میں انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لے. نیکیوں میں کچھ کام خود کرتا ہے، کچھ کام اپنے پیسے کے ذریعے کرواتا ہے. فرمایا کہ مال کے ذریعے جو کام ہوتا ہے اس کے اندر دوسروں کی ہمدردی کا بھی اظہار ہے. دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کو اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالو. کس پر خرچ کریں؟ فرمایا ذوی القربى، قریبی جو رشتہ دار ہیں. ماں باپ پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے. ان کو ضرورت ہے تو بھی خرچ کرنا، ان کو ضرورت نہیں ہے تو بھی خرچ کرنا. جیسے ماں باپ اچھی حالت میں ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، تو بھی محبت کی نظر سے ان کے اوپر خرچ کرنا. جیسے عید کے موقع سے ہم نے اپنے کپڑوں کا انتظام کیا، اپنے ماں باپ کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، بھائی بہنوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، بیوی بچوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے. یہ سب کام ثواب کے ہیں. مگر فرمایا ساتھ میں غریبوں کا بھی خیال رکھنا. اپنے خاندان میں جو غریب ہیں ان کی عید کی تیاری ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو بھی دیکھنا، کہ ان کے کھانے کا انتظام، عید کی تیاری کا انتظام، ان کے کپڑوں کا انتظام یہ ہوا یا نہیں، یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کچھ یتیم بھی ہوں گے، ان یتیموں کا بھی خیال کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی 2 انگلیاں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کا اسپانسر. فرمایا قیامت میں ایسے ہوں گے، بالکل بازو بازو ہوں گے. یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہے، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا نہیں ہے. فرمایا اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا. عید کے موقع سے ایک مشہور واقعہ ہے مدینہ طیبہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی تیاری کے لیے اعلان فرمایا اور سب اپنی اپنی تیاری میں مشغول اور مصروف ہو گئے.
ایک معصوم سا بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم تھا، ظاہر ہے کہ اس کے باپ نہیں ہے، اس کی عید کی تیاریوں کے لیے کون فکر کرے، اس لیے وہ مایوس سا بیٹھا ہوا تھا، اور بچے کھیلنے میں کودنے میں عید کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، اس کے قریب تشریف لے آئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، غریبوں سے ہمدردی۔ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، مگر ہم لوگ غریبوں سے محبت نہیں کرتے، غریبوں کو اپنے سے قریب نہیں کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے، پوچھا بیٹا کیوں مایوس سے بیٹھے ہو اور کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ اس کے دوستوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باپ نہیں ہیں، اس کے پاس عید کی تیاری کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ نئے کپڑے ہیں، نہ گھر کے اندر کوئی تیاری ہو رہی ہے، اس لیے یہ مایوس سا بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے آئے، اس کو اپنے گود میں اٹھا لیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو اپنے گود میں اٹھا لیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ کیا بیٹا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری عید کی تیاری ہمارے پاس ہو جائے؟ اور اماں عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اس بچے کی عید کی تیاری کا انتظام کر دو۔ تو اس لیے غریبوں کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کریں۔ میں کھا جاؤں، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ انسانیت نہیں، ہیومینٹی نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ میں اگر کھاؤں تو میرے ساتھ کچھ غریب لوگ بھی کھائیں۔ جس کے باپ نہیں ہے، یتیم جسے کہا جاتا ہے، اس کی عید کی تیاری، اس کی سال بھر کی تیاری، صرف عید کی تیاری ہی مقصود نہیں، اس کی ہر چیز کی ضرورت کی فکر کرنا، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا، وہ اسکول کو جاتا ہے تو اس کی فیس کا انتظام کرنا، وہ کالج کو جاتا ہے تو کالج کا انتظام کرنا، اس کی فیس کا انتظام کرنا، اس کے بکس کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اوپر لازم فرمائی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، فقیر آدمی ہے، محنت کر رہا ہے، مگر ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہوتی، کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں، کپڑے کی ضرورتیں ہیں، بستر کی ضرورتیں ہیں، مکان کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ اسٹرگل کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، مگر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بند مٹھی اس کو کبھی دینے کی عادت ڈالے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دینے والا جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے یہ بہتر ہوتا ہے یہ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں، کہ آدمی یہ دینے والا ہاتھ بنائے، اپنا دینے کی عادت ڈالیں۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ دیتے دیتے مالدار ہو گئے، ہم لوگ جمع کرتے کرتے کنگال اور فقیر ہو گئے۔ ہماری خواہش اور ہماری فکر یہ ہے کہ مال میرے پاس رہ جائے، اپنی ضرورتوں پر، بلکہ ضرورت سے آگے بڑھ کر کہوں اپنے شوق پر ہم لوگ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی فیس کے لیے، اس کے بکس کے لیے، اس کے کپڑوں کے لیے، نیڈی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے معاملے میں ہم لوگ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے، ارے خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مال کم نہیں ہوتا، جو خرچ کرتے ہیں اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ ہم کسی غریب کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، کسی غریب کی تعلیم کی فیس کا انتظام کرتے ہیں، کسی غریب کے بکس کا انتظام کر دیتے ہیں، کسی غریب کے علاج کا ہم انتظام کر دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ کو ایک طرح سے ہم لون دے رہے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کوئی اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دیا تو دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اللہ کو اس نے لون دیا، اور اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جو آپ نے دیا وہ تو اللہ تعالیٰ ریٹرن کر دیتے ہیں، اور جتنا دیا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ واپس فرماتے ہیں۔ اس لیے غریبوں کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کی جائے۔
صحابہ کے واقعات کو پڑھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے مالدار صحابی تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے. حضرت علی، حضرت ابو بکر، ان کے پاس بہت سارا مال تھا. اپنی ذات پر خرچ کم کرتے تھے، دوسروں کی ضرورت کے لیے خرچ کرنے کی عادت تھی. کوئی ان کے پاس آتا خالی ہاتھ نہ جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی. ایک موقع سے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ایک بکری کے بچے کا انتظام ہو گیا. 2 دن، 2.5 دن، 3 دن کے مسلسل فاقے چلے اور اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم اس کام کو انجام دیتی رہو، میں نماز سے فارغ ہو کر آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور تشریف لے آئے. نماز سے آنے تک ایک فقیر آیا، دوسرا فقیر آیا، تیسرا فقیر آیا، مانگنے والے آتے رہے، حضرت عائشہ دیتی رہی، یہاں تک کہ 75 to 80% پورا خیرات کر دیا. کئی دن کے فاقے ہیں. ہم لوگ، ہمارے معاشرے کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ کھانے کے لیے بنا لیتے ہیں اور فریج کے اندر اس کو سیو کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ نے ایسا نہیں فرمایا، جو آتے تھے ان کو دیتے گئے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جب تشریف لے آئے، پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے ایک ہاتھ بتایا بکری کے بچے کا. فرمایا یہ بچ گیا، باقی خیرات ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا عائشہ یہ کہو جو دے دیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا اس کا تو جواب دینا ہے اللہ کو. یعنی آدمی جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو پہنتا ہے، جو اوڑھتا ہے، یہ ساری چیزوں کا تو سوال ہونا ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ ضرورت پر خرچ کیا یا یوں ہی اپنے شوق کے اندر خرچ کیا؟ یہ سوال تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال ضرور رکھنا. ہمارے اس علاقے میں امریکہ وغیرہ کے اندر غریب ملے نہ ملے، اپنے اپنے علاقے میں، کوئی پاکستان کا ہے تو اپنے پاکستان کے علاقے میں، کوئی انڈیا والا ہے تو اپنے انڈیا میں، کوئی بنگلہ دیش والا ہے اپنے بنگلہ دیش میں، کوئی افغانستان والا ہے اپنے ملک کے اندر. غریبوں کی خبر گیری ضرور کرنا. اس لیے کہ اللہ نے اگر مال عطا فرمایا تو یہ مال ہمارا اکیلے کا نہیں ہے، اس مال میں غریبوں کا حق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا انکم تنصرون بضعفائکم، کہ تم کو جو مال دیا جاتا ہے یا تمہاری جو مال کے ذریعے مدد کی جاتی ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے تم کو مال دیا جاتا ہے تاکہ تم اس مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کرو. تو غریبوں کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم کی فکر کرنا، ان کو پڑھانے کے معاملے میں. بہت سارے غریب لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. اس لیے وہ اپنے بچوں کو 12 سال کا، 13 سال کا، 15 سال جو پڑھنے کی ایج ہے، کھیلنے کودنے کی ایج ہے، اس ایج میں کسی جگہ کام پر لگا دیتے ہیں تاکہ کچھ پیسے لے کر آئے، گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. یاد رکھیں وہ جو بچے ہیں ان بچوں کو ٹارگٹ کیجیے، ان کے ماں باپ سے ملیے، ان سے کہیے کہ اس بچے کی جو فیس ہوگی وہ ہم دیں گے اور آپ کے گھر کی جو ضرورت ہے، اور زکوٰۃ میں سے دیجیے، الگ سے کوئی ڈونیشن یا چیریٹی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے اندر سے دیجیے. مگر یاد رکھیے یہ جو بچہ آج اگر پڑھے گا تو کل قابل بنے گا. اس کے ذریعے امت کو اور قوم کو جو فائدہ ہوگا اس میں آپ کا ثواب ہوگا. اس لیے اللہ کے واسطے یاد رکھیں جو مال اللہ نے عطا فرمایا اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. کوئی پریشان مانگنے کے لیے آ گیا، دے سکتے ہیں دیجئے، نہیں دے سکتے جھڑکیے نہیں، اس کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے آ گئے، مانگنے والا اس کا حق ہے، مانگنے کے لیے آ گیا، آپ اس کو ڈانٹیے نہیں، اچھے سے اس کو بات کر کے اس کو واپس کر دیجئے.
ڈانٹنا اللہ کو پسند نہیں. کسی بھی حالت میں آئے آپ اس کو دے سکتے ہیں دے دیجئے, نہیں دے سکتے ہیں تو اس سے کہیے معاف کیجیے, اس کو ڈانٹنے کا حکم نہیں. خود کھائے تو ساتھ میں اپنے کام والوں کو, اپنے غریبوں کو, اپنے پڑوسیوں کو اپنے ساتھ لے کر کھانے کی عادت ڈالیں. یاد رکھیں ہم جو کھاتے ہیں اس کا جواب دینا ہے. کوئی غریب کھاتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں, اس کا تو ثواب ہی ثواب ملنے والا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اس بات کا اہتمام کیجیے. رمضان المبارک میں اللہ نے اسی کی مشق کروائی. رمضان المبارک میں غمگساری کا مہینہ کہا گیا, یعنی آپ کھاتے وقت میں اپنے ساتھ دوسروں کو لے لیجیے. افطار میں عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے, مسجد کے اندر اگر افطار ہو رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جمع ہیں, اس میں امیر بھی ہیں, اس میں غریب بھی ہیں, اس میں ملازم کام کرنے والے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اصل سب کے سب مل جل کر رہنا اور آپس میں دل سب کے صاف صاف ہونا, اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا. دیکھیے رمضان میں اللہ نے غیبت سے بچنے کا بھی حکم دیا. عام دنوں میں غیبت سے بچنا ہے, اس کی پریکٹس کروائیے رمضان میں کہ زبان کا بھی روزہ ہے, ذہن کا بھی روزہ ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہے. غلط جگہ نہ دیکھیں اور غلط بات نہ کریں, غلط بات نہ سنیں. یہ ساری چیزوں کی تربیت اللہ نے رمضان المبارک میں کروائی. اب وہ رمضان رخصت ہوا, آئندہ کے جو باقی دن بچے ہوئے ہیں ہماری زندگی کے, اس میں کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا, کسی کے خلاف نہ بولنا, طعنہ نہ دینا, برے الفاظ سے کسی کو نہ پکارنا. جو آپ کے اوپر اللہ نے حقوق لازم فرمائے ہیں ان حقوق کی رعایت میں دوسروں کا خیال رکھنا, کسی کا دل ٹوٹنے نہ پائے. کوئی ایسی بات نہ کیجیے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے, اس لیے کہ دل ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ ناراض اگر ہو گیا تو سمجھ لیجیے ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی گئی. گھر کے اندر ماحول بنائیے دین کا, نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیے, عورتیں بھی نماز پڑھیں, مرد بھی نماز پڑھیں. روزانہ ریگولر ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں, 5 نمازوں کی عادت ڈالیے. جاب کی وجہ سے نماز کو آپ کو جانے کا موقع نہیں ملتا, جب موقع ملا اسی وقت میں پڑھیے, مگر پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ 5 نمازیں فرض ہیں, پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کوئی رعایت نہیں. وقت مل گیا تو پڑھیں گے, وقت نہیں ملا تو نہیں پڑھیں گے, کام نہیں چلتا, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سفر میں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہیں تو بھی نماز پڑھی, بیمار ہیں تو بھی نماز پڑھی, مقام پر ہیں تو بھی نماز پڑھی. بہت زیادہ بزی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, مسائل ان کے حل کیے جا رہے ہیں, اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی. ہماری چھوٹی چھوٹی وجوہات سے, شادی کی وجہ سے, شاپنگ کی وجہ سے, کچھ دوست آ گئے اس وجہ سے, فیملی جا رہی ہے اس وجہ سے, فیملی آ رہی ہے اس وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. اور یاد رکھیں ایک نماز اگر ہماری چھوٹتی ہے تو وہ ایک نماز کے بارے میں بھی اللہ پوچھنے والے ہیں. اس لیے نمازوں کی پابندی, گھر کے اندر دینی ماحول قائم کیا جائے, قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالے. قرآن صرف رمضان کے لیے اللہ نے نہیں نازل فرمایا, قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر حصے کے لیے نازل فرمایا. اور قرآن کو آپ پڑھیں گے, قرآن کو میننگز کے ساتھ ضرور پڑھیں. صرف الفاظ پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا, مگر صرف الفاظ پڑھنے سے قرآن میں کیا لکھا ہے وہ نہیں معلوم ہوگا. قرآن کو پڑھیے میننگ کے ساتھ, اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. جیسے انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو پڑھتے وقت میں ہر آیت پر اللہ اس کا جواب دیتے ہیں ریٹن. جیسے الحمدللہ رب العالمین بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے, تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ بہت زیادہ مہربان ہے, رحم کرنے والے ہیں, تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. مالک یوم الدین, اللہ کون ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. دنیا کی چیزوں کا تو مالک اللہ ہے ہی,
آخرت میں جس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اس دن بھی اللہ پوری چیزوں کے مالک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جیسی بھی ہم کو آتی ہے ویسی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے امید کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، تو اس کا بھروسہ رکھوں گا، اس کی امید کو ضائع ہونے نہیں دوں گا، اور یہ جو مانگ رہا ہے وہ ضرور اس کو دے کر رہوں گا. اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجئے. بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بندہ چاہتا ہے سیدھا راستہ تو سیدھا راستے کی ہم رہنمائی کریں گے. سیدھا راستہ صرف نماز کے لیے نہیں، ہر چیز میں سیدھا راستہ. کہ آدمی کما رہا ہے، اللہ مجھے اس میں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے. اے اللہ میں جاب کو جا رہا ہوں، جاب میں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے. اے اللہ میں دنیا کے کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، اس میں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہے میں ضرور بھی ضرور اس کو دے کر رہوں گا. اس لیے دوستو یہ فکر اپنے اندر لے کر جائیں کہ ہم اپنے لیے نہیں جئیں گے، غریبوں کے لیے جئیں گے. ہم اپنے لیے نہیں جئیں گے، یتیموں کے لیے جئیں گے. ہم اپنے لیے نہیں جئیں گے، مسکینوں کے لیے جئیں گے. خود کھائیں گے، خود کھاتے ہوئے دوسروں کے کھانے کی فکر کریں گے. خود پہنیں گے، خود کے کپڑوں کے ساتھ دوسروں کے کپڑوں کی بھی فکر کریں گے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور یاد رکھیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہم کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہمدردی میں انسان کامیاب ہوتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور رمضان کی سعادتیں مقدر فرمائے ہمارے حق میں، اور غم گساری کے مہینے میں اللہ نے جو تربیت فرمائی اس کے مطابق مابقیہ زندگی کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت مقدر فرمائے. جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.